اور غم دونوں میں عبادت و ریاضت و بندگی، تلاوت قرآن، ورد وظائف، تسبیح و تحلیل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک دن ایک شخص نے اپنی اہلیہ سے پانی طلب کیا۔ نیک خاتون پانی لینے گئی اور جب واپس آئی تو اس کا شوہر سو گیا تھا۔ سرانے کے پاس کھڑی رہی اس انتظار میں کہ جب یہ بیدار ہو جائے تو پانی پیش کر دیا جائے گا۔ اسی انتظار میں ساری رات گزر گئی۔ جب شوہر نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر سرانے کے پاس کھڑی ہے۔ پوچھا کہ میری پیاری بیوی، تم پانی لے کر کب سے کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب سے آپ نے پانی پوچھا تھا تب سے میں کھڑی ہوں۔ شوہر بڑا خوش ہوا اور کہا کہ میری پیاری بیوی، آج دل کھول کر مانگو، جو تم سوال کرو گی نا، جو تم پوچھو گی، میں تجھے وہ کچھ دوں گا۔ آج بتاؤ کیا چاہتی ہو، آج تم مانگو جو مانگنا چاہتی ہو۔ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نامدار، مجھے بس ایک چیز چاہیے، کیا آپ دیں گے؟ شوہر نے کہا خوش ہو کر کہ ارے مانگو تو صحیح، کیا مانگتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پھر مجھے طلاق دے۔ لفظ طلاق کا سن کر شوہر سٹپٹا گیا کہ آخر ہوا کیا ہے، کس وجہ سے یہ طلاق مانگ رہی ہے۔ پوچھا کہ کس وجہ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، بس آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوئی اور یہ فیصلہ طے ہوا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں جا کر فیصلہ لیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی حضور کی بارگاہ میں چلتے رہے۔ راستے میں ایک جگہ شوہر کو ٹھوکر لگ گئی۔ جب ٹھوکر لگی تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر، اب حضور کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ کہا کہ بس اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اور شوہر نے کہا کیوں؟ ابھی تو تم طلاق پوچھ رہی تھی، ابھی تو تم طلاق مانگ رہی تھی، ابھی نہیں چاہیے، آخر وجہ کیا ہے؟ نیک خاتون بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نامدار، آپ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے نا، جس کو قریب کرنا چاہتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنا چاہتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میں یہ اتنے دنوں سے آپ کے پاس تھی، میں نے کبھی کوئی تکلیف میں مبتلا آپ کو نہیں دیکھا تھا، تو میں سمجھ گئی تھی شاید اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں فرماتا ہے۔ لیکن اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ جب آپ اس مصیبت میں گرفتار ہوئے نا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی نیک خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرد کو عطا کرے۔ اس حدیث پاک سے، اس واقعہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہیں، ہم مصیبتوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسی مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ گویا مسلمانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے، جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اسے پرکھتا ہے۔ اور وہ آزمائش اور اس کی پرکھ کیسی ہوتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تجھے آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، اور مال کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے،
ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جب یہ ہمارے اوپر مصیبتیں آئے نا تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، ہم سے محبت فرمانا چاہتا ہے، ہم سے بھلائی فرمانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصیبت میں گرفتار فرمایا ہے۔ میرا رب ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء، سچے مسلمان، سچے مومن کی شان یہ ہے کہ چاہے وہ خوشی میں ہو، چاہے وہ غم میں ہو، چاہے مصیبت میں ہو، چاہے وہ تکلیف میں ہو، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی پرستش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوشی اور غم دونوں میں عبادت و ریاضت و بندگی، تلاوت قرآن، ورد وظائف، تسبیح و تحلیل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں ڈھیر بے شمار خوشیاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔